مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا، بلند آواز سے اللہ۔ بعض لوگوں کو وسوسے کی بیماری ہو جاتی، وسوسے کی بیماری ہو جاتی، پانی ڈالنے بیٹھیں گے تو گیلنوں سے ڈال جائیں گے، یا اگر استنجا دھونے بیٹھ جائیں گے تو بالٹی میں خرچ کر دیں گے، نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو نماز کہاں کہاں جائیں گے، وسوسے کی تکلیف ہو گئی۔ ان کے لیے سورہ آراف کی آیت سنقرئک فلا تنسى، سورہ اعلیٰ میں ہے، سنقرئک فلا تنسى، صبح شام 111 جی پڑھو، تعداد تو 100 سے کم آتی ہی نہیں جی۔ جن لوگوں کو وسوسے کی بیماری ہو جاتی، وسوسے کی، ان کے لیے سورہ آراف کی 2 آیتیں 199 سے شروع ہو کر 201 پر ختم ہوتی، 9 پارے پہلا سجدہ آتا ہے، پہلا سجدہ جہاں آتا ہے سب سے پہلا والا سجدہ، اس سے 3-4 آیتیں اوپر کی آیتیں، یہ در حقیقت 2 آیتیں ہیں، 200 اور 201 سورہ آراف۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ یہ 2 آیتیں ہیں جو خاص طور سے وسوسے والوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہیں۔ اکثر پریشان کر رہے ہیں، ذلت ہوتی ہے، آفسوں میں رسوائی ہوتی ہے، لوگ دعویٰ بول دیتے ہیں ہم پر، ہمارے چھوٹے چھوٹے قصوروں پر زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں ہم پر، یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف، ہر نماز کے بعد 111 بار پڑھنے کی عادت ڈالو، ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ، فجر سے شروع کریں عشاء تک پڑھیں، اسی نیت سے اللہ ذلتوں فضیحتوں رسوائیوں سے محفوظ فرمائے، جہاں جائیں اللہ محبت دے، عزت دے۔ یا لطیف پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ کیس چل رہا ہے عدالت میں، فیصلے کا وقت ہے، یہ ریونیو کے کیسز ہیں، سزا کے نہیں، ریونیو کے کیسز ہیں، زمین کا مسئلہ ہے، دوسرے مسائل ہیں، اس کے لیے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر 27ویں پارے میں ہے، اس کے آخری رکوع کی ایک چھوٹی سی آیت، اس کے آخری رکوع کی ایک آیت، سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع، لشکر عنقریب ناکام ہوگا اور پشت پھرا کر بھاگے گا، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ نمبر مجھے ڈھونڈنا پڑے گا بھیا، سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ یہ 45 نمبر کی، 45 نمبر کی آیت، سورہ قمر کی 45 نمبر کی آیت، سورہ قمر 27ویں پارے میں اس کی 45 نمبر کی آیت ہے، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ پھنس گئے ہیں دشمنوں کے نرغے میں چاروں طرف سے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، عدالت میں جاتے ہوئے 313 مرتبہ پڑھیں گے۔ دشمنوں کے نرغے میں پھنس گئے ہیں، دشمنوں کے نرغے میں ہیں، چاروں طرف سے لوگ دشمنی، بس کچھ تو وسوسے ہیں، ذہن ہے کہ لوگ ہمارے دشمن، خدا معلوم یہ ذہن کب ختم ہوگا۔ ہر آدمی دشمن نظر آتا ہے کیونکہ ہم نے خدا سے دشمنی کر رکھی ہے، اگر ہم خدا سے دوستی کر لیں تو دنیا میں ہمیں جلدی کوئی دشمن نہیں دکھے گا۔ اگر واقعی دشمن نظر آ گئے ہیں، دشمنوں کے نرغے میں ہیں، ایسی دسیسہ کاری کر رہے ہیں، انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، آیت کہاں کی ہے مجھے نہیں معلوم، شاید سورہ قمر کی ہوگی، انی مغلوب فانتصر، چھوٹی سی آیت لکھ لو، انی مغلوب فانتصر، یہ ایک آیت ہے، اس کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھو، دنیا کے کیسے بھی بڑے بڑے دشمنوں میں پھنس گئے ہوں گے اللہ نکال لیں گے،
مجسٹریٹ نے دشمنی کر رکھی ہے، سزا دے کر رہوں گا، انی مغلوب فانتصر، عدالت میں کھڑے ہو کر بھی پڑھیں گے، باہر بھی پڑھیں گے، روزانہ پڑھیں گے، اللہ نجات دینے والے ہیں۔ کوئی جیل میں ہے، پھنس گیا ہے بیچارہ، قیدی ہے، چھٹکارا چاہیے، تو وہ بابا بندی چھوڑ کہاں بیٹھا ہے؟ وہ جیل کی دیوار کے نیچے۔ ارے بابا مجرم ہے یہ، اس کو بھگاؤ، یہاں دیش کا مجرم، اس لیے کہ یہاں سے بندی نہیں چھوڑے جاتے، بندی عدالت سے چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ یہاں بیٹھ گیا ہے، یہ تو بھگائے گا بندیوں کو، مجرم بنائے گا، انکاؤنٹر ہوگا ان کا۔ انی مغلوب، جی اگر کوئی جیل میں ہے، اس کو چھٹکارا پانا ہے یا اس کے لیے چھٹکارے کی دعا کرنا ہے، سورہ توبہ 11ویں پارے کا 5واں رکوع، 11ویں پارے کا 5واں رکوع، 11ویں پارے کا 5واں رکوع، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ یہ ایک کام اور آتی ہے، مس یوز مت کرنا، تو بتاؤں، مس یوز مت کرنا، ریکارڈنگ میں مس یوز نہیں ہونے چاہیے۔ 41 مرتبہ 41 ٹائم مس یوز مت کرنا۔ اگر لڑکی والے راضی نہیں ہو رہے ہیں، اماں اکیلی راضی نہیں ہو رہی ہیں، ابا اکیلے راضی نہیں ہو رہے ہیں، باقی سب راضی ہیں، لقد جاءکم 41 مرتبہ پڑھ لینا، دعا کر لینا، وہ 10 ابا راضی ہو کر آ جائیں گے۔ جی لیکن مس یوز مت کرنا، مس یوز مت کرنا، اس کا گناہ ہوگا، اس کی ذمہ داری میری نہیں، میں نے اس لیے نہیں بتلایا۔ جی اگر کوئی مریض ہے، لا الہ لقد جاءکم سے آخر تک سورہ توبہ کی آخری دعا ہے، اگر کوئی مریض ہے اور لا علاج مریض، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، یہاں ابھی وہ کون سا پریٹن ڈپارٹمنٹ ہے نا، اس میں ایک افلاطون تھے، وہ مجھے خود بھی سنا رہے تھے، آیا کرتے تھے میرے پاس، آپ شاید بھوپال چلے گئے ہیں، وہ بڑے اچھے آدمی تھے یو پی کے، ان کے بھائی کا مسئلہ آ گیا، ان کے بھائی کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، اور یہیں چوہدرام میں کہہ دیا کہ بھائی اب ایک کام کرو، یہ عورتوں کو پہلے بھیج دو، ایک آدھ دن کے بعد اس کو آپ کو ایمبولینس سے مرائے کو لے جانا ہی ہے، تو اس وقت میں اس کو لے جانا، بالکل آخری وقت مرنے والا ہے۔ انہوں نے فون کیا حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت ایسا مسئلہ ہے، بھائی کی یہ حالت ہو گئی، اب کیا کریں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے کہلایا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کون سے بارے کی آیت ہے؟ 17ویں کی، سورہ انبیاء کی آیت ہے، مزمل 17ویں بارے میں سورہ انبیاء کی آیت ہے نا، کون سے نمبر کی؟ انی مسنی، اس کے آگے پیچھے کیا ہے جی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ارے لکھ لو، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ان میں سے اکثر وہ آیتیں ہیں جو اس سے پہلے میں نے نہیں بتلائیں، اس سے پچھلے سالوں میں یہ آیتیں نہیں بتلائیں۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جی اللہ کا شکر ہے، مل گئی الحمدللہ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ سورہ انبیاء کی 17واں پارہ، سورہ انبیاء کی 83 نمبر کی آیت، 83 نمبر کی آیت۔ جی بچوں کو نظر لگ گئی جی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 313 بار پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے۔ حضرت نے اس وقت میں فرمایا تھا کہ اس کی ماں سے کہو وہ پڑھے، جس درد کے ساتھ ماں پڑھے گی کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ ماں کو پڑھنے کو بھی اللہ کا شکر ہے، وہ آدمی زندہ سلامت چلتا تو احترام سے گھر چلا گیا، اور حضرت کا 3 دن بعد انتقال ہو گیا۔ حضرت گھبرانا مت، میں اتنا کچا مسلمان نہیں ہوں کہ تم پڑھو گے میں مر جاؤں گا، اتنی آسانی نہیں ہے بھائی،
اتنا سستا مت سمجھ لینا جی، کھلونا سمجھ کرنا برباد کرنا ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. نظر لگ جاتی ہے، نظر کا بڑا مسئلہ ہے. کس کی لگی کہاں ڈھونڈنے بیٹھیں کہ اس کو نہلائیں. کس کی لگی ہے، لگ گئی ہے، اس کو تو وہم ہو جاتا ہے. 70 سال کے ہو گئے، کھوپڑی چرنیاں پڑ رہی ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے نظر لگ گئی. میں نے کہا کوئی 80 سال کی بڈھی بھی نہیں لگائے گی اس وقت. سو کہاں رہے ہو، کیوں غلط فہمی سوار ہے؟ اس وقت کون نظر لگانے بیٹھے گا؟ ارے نظر کے قابل بھی تو بنو جب نظر لگے. نظر لگ گئی ہو، بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان نسخہ ہے. سورہ نون والقلم، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، یہ بھی والد صاحب نے دی. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. سورہ نون والقلم، نون والقلم 29ویں پارے کی دوسری سورت، 29ویں پارے کی دوسری سورت، اس کی 2 آیتیں ہیں آخری. سورہ نون والقلم کی آخری 2 آیتیں. نظر والے پر 7 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس، اور 11 مرتبہ یہ آیتیں پڑھ کر نظر والے پر دم کر دو. پانی پر دم کر کر اس پانی سے اسے غسل کرا دو، اللہ کی ذات سے امید نظر اتر جائے گی انشاءاللہ. 11 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور 11 مرتبہ یہ دونوں آیتیں پڑھ کر اگر نظر والے پر پڑھ کر دم کر دیں گے نظر اتر جائے گی. جی بچے نہیں ہو رہے، بندیج کرا کے پھر رہے ہیں، بچے ہی نہیں ہو رہے، عمل نہیں ٹھہرتا، پریشان ہے، ہوتے ہی نہیں ہے، عمل نہیں ٹھہرتا ہے. 2 الگ الگ جگہ کی آیتیں. ایک تو سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. چوتھے پارے کے 3 پاؤں سے سورہ نساء شروع ہوتی ہے. اس کی پہلی آیت، سورہ نساء کی پہلی آیت، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یہ ایک آیت. دوسری آیت، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. یہ 3 آیتیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ مجھے بھی یاد نہیں ہے کس جگہ کی آیت. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ سورہ رعد میں ہے. نہیں وہ ہے اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد. یہ سورہ رعد کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت. یہ سورہ رعد 13ویں پارے میں، سورہ رعد 13ویں پارے میں اس کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. یہ 3 آیتیں ہوئی الگ الگ جگہ کی. سب سے پہلی آیت سورہ نساء کی، دوسری آیت سورہ رعد کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت، اور تیسری وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ. یہ تینوں آیتیں 41 مرتبہ پڑھ کر 41 مرتبہ پڑھ کر اور کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے، کھجور پر، چھوارے پر، بیوی کو بھی کھلا دو، شوہر کو بھی کھلا دو. پہلی آیت شوہر کے لیے ہے، دوسری آیتیں ارحام سے بحث ہے، اس میں وہ شوہر کے لیے نہیں. یہ بیویوں کو اگر کھلاتے رہو، کبھی اچھا کھلاؤ بھی تو صحیح، تبھی تو بچے ہوں گے. دودھ پلاؤ، یہ چھوارے کھلاؤ، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تعالی عمل ٹھہر جائے گا. پانی پر دم کر کے پانی بھی پلا سکتے ہو. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ مجھے یاد نہیں ہے کہاں کی. یہ 13ویں پارے کی ہے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ 17ویں پارے کی. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ. اس کے آگے کیا ہے؟ نہیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ کی بات الى اجل مسمى وَفِرْ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہاں لے آیا بھائی؟ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ یہاں نہیں ہوگا. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ. کچھ لکھ بھی لیا کرو، یاد بھی کر لیا کرو، کب تک نکال کے. جی
اس کے بعد دیکھو بھول جاؤں گا میں اگر، لیکن بر وقت جو یاد آ رہا ہے وہ سنا رہا ہوں، کوئی پریپریشن نہیں ہے میرے پاس۔ لڑکا نہیں ہو رہا ہے، لڑکا نہیں ہو رہا ہے، بہت طلب ہے، بڑے ہو کے 498 لگوائے گا، لڑکا نہیں ہو رہا ہے، لڑکا روزانہ اگر واقعی نیک بچہ چاہیے، نیک چاہیے، نیک چاہیے، ایمان ہو، نیک ہو، اعمال صالحہ کرتا ہو، فرما بردار ہو، اگر ایسا چاہیے تو جتنا گڑ گھولو اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ روزانہ پابندی سے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، روزانہ پابندی سے 111 مرتبہ پڑھ کر، مٹھائی پر دم کر کے، حمل ٹھہر جانے کے بعد، حمل ٹھہر جانے کے بعد پہلے مہینے سے ہی روزانہ پابندی سے صرف بیوی کو مٹھائی کھلانا ہے، خود نہیں کھانا، دم خود کرنا ہے۔ مرد دم کرے گا تو بیٹا ہوگا، عورت دم کرے گی بیٹی ہوگی، اس لیے دم خود کرنا ہے، مٹھائی بیوی کو کھلانا ہے، پابندی سے بلا ناغہ روزانہ 9 مہینے تک، روزانہ 9 مہینے تک پابندی، لیکن بچہ ہوگا نیک ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ عورت مرد کو نہیں، عورت تو اگر خود بھی کھا لے گی تب بھی بیٹی ہوگی۔ جی چلو، جی 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 دیکھو مجھے اس میں مت الجھاؤ، میں بھول جاؤں گا، مجھے نہیں معلوم، پریشانی تمہیں ہوگی۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 111 روزانہ کا 111 کا ورد ہے، ایک تصویر روز پڑھنی ہے، 11 بار پڑھنا ہے بس، ایک تصویر سورہ اخلاص کی۔ مٹھائی ایک ٹکڑا شوگر ہو جائے گی بیچاری کو اگر زیادہ کھلا دی 9 مہینے تک۔ جی 9 مہینے تک روزانہ ایک ٹکڑا، مٹھائی کا مطلب روزانہ مدھورم کی نہیں، کسی دن کھجور کھلا دے گا، کسی دن چھوارا کھلا دے گا، کسی دن 2-4-10 کشمشیں کھلا دے گا۔ جی وقت کوئی نہیں ہے، کسی بھی وقت میں کھلا سکتے ہیں۔ دوسرا نسخہ بیٹا پیدا کرنے کا، دوسرا نسخہ سورہ مریم، سورہ مریم کی تیسری یا چوتھی آیت، تیسری یا چوتھی یا 5ویں آیت ہو، جی جی سورہ مریم 16ویں پارے میں، 16ویں پارے میں سورہ مریم، اس کی بالکل بالکل ابتدائی آیات میں سے ہی آتا ہے۔ کہاں چلا گیا؟ یا زکریا 7ویں نمبر کی آیت، یا زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ بیٹا ہوگا اور مرے گا نہیں۔ بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا، بیٹا ہوگا، خوبصورت ہوگا اور مرے گا نہیں انشاءاللہ تعالی جلدی بچپن میں۔ یا یحییٰ، جی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا۔ اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھ کر شروع کے جو 3 مہینے ہیں، شروع کے 3 مہینے یا 4 مہینے تک ایک دودھ چمپا کا پیڑ آتا ہے، اس میں ایک پھول لگتا ہے جیسے مائٹ کی ترائی ہوتی ہے ایسا لمبا، وہ پیچھے سے اس کی دم لال ہوتی ہے، پھر آگے جا کر پھول کی 5 پکڑیاں ہوتی ہیں اور وہ اندر سے پیلا ہوتا ہے، اندر سے پیلا، اندر اس میں دھاگے نہیں ہوتے، ایک میں وہ دھاگے ہوتے ہیں وہ کنیر ہے، وہ نہیں، اس میں دھاگے نہیں ہوتے، وہ اندر سے خالی ہوتا ہے، پھولا ہوتا ہے، پیاری پیاری خوشبو بھی آتی ہے دھیمی دھیمی، اس کو دودھ چمپا کہتے ہیں، دودھ چمپا۔ وہ ریڈ بھی ہوتا ہے وائٹ بھی ہوتا ہے، ریڈ کھلاؤ گے عورت کو تو بیٹی ہوگی، وائٹ کھلاؤ گے بیٹا ہوگا۔ وہ 3 پھولوں پر یہ آیت 41 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے دلیے میں دھلی میں پکا کے بیوی کو کھلا دو، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تعالی بیٹا ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تعالی بیٹا ہوگا، لیکن اس کے نیک ہونے کی ضمانت میرے پاس نہیں۔ عمل شروع ہو جانے کے بعد ہی تو کھلائے گا، پہلے کس کو کھلائے؟ عمل ساقط نہ ہو جائے، عمل ساقط نہ ہو، عمل ساقط نہ ہو جائے تو عمل کی حفاظت رہے، عمل کی حفاظت رہے، اس کے لیے ایک تو سورہ رات کی یہی آیت، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، یہ ایک آیت سورہ رات کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت۔ نمبر 2 سورہ مزمل، سورہ مزمل روزانہ پابندی ایک بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، وہ پانی عورت اگر پیتی رہے، یہ تمہیں نہیں پڑھنا وہی پڑھ لے گی بیچاری، روزانہ پابندی سے ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر
پانی پر دم کر کے، وہ پانی اگر خاتون پیتی رہے حمل کے زمانے میں، انشاءاللہ تعالی حمل ساقط نہیں ہوگا. اور اگر اس سے پہلے اگر ایک دو حمل ساقط ہو چکے ہیں، اگر اس سے پہلے ایک دو حمل ساقط ہو چکے ہیں تو اس صورت میں اس سورہ مزمل کو 7 مرتبہ پڑھا جائے گا. اس سورہ مزمل کو 7 بار پڑھا جائے گا. اور اس میں ایک آیت آتی ہے سورہ مزمل میں، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. 6 نمبر کی آیت، 6 نمبر کی آیت ہے سورہ مزمل کے 6 نمبر کی آیت. پوری سورہ مزمل 7 بار پڑھیں گے. جب بھی یہ والی آیت آئے گی تو اس کو ہر مرتبہ میں 7 بار پڑھیں گے. ہر بار اس آیت کو 7 بار پڑھیں گے. تو یہ آیت 49 بار ہوگی، 49 ٹائم، اور پوری سورت 7 بار ہوگی. اگر یہ پڑھ کر دم کر کے عورت کو پلایا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تعالی عمل ساقط نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی عمل ساقط نہیں. ایک دن میرے گھر پہ، یہیں تلک نگر والے گھر پہ جنات آ گیا رات کو 3 بجے رات کو جنات آ گیا. بندر ایسا ہڈیاں نکلتی کھال شیطان جیسا. امی کھول کے نالا کہیں مجھ سے باتیں کر رہا ہے. وہ کھجرانے کا ایک کیس تھا، ان کو میں نے وظیفہ بتلایا ہوگا. وہ مجھ سے کہہ رہا ہے اس کے پاپا سے کہہ دینا مکان اس کے نام کر دے. اس کو لگا تھا وہ میرے گھر آ گیا. نالا میں دروازہ کھول دیا مین گیٹ، اور پیر اس کے ادھر اور چوکھٹ پر سر، ہاتھ ایسے اور ایسے بیچ میں لٹکا نالا. مجھ سے کہہ رہا ہے اس کے پاپا سے کہہ دینا مکان اس کے نام کر دے. یا اللہ، یہ کب وقت کہاں سے آیا؟ شیطان کہاں سے آ گیا؟ اب مجھے جو کچھ آتا تھا وہ میں نے پڑھا، گیا ہی. پتھر مارے نہیں بھاگا، بہت مارے بہت مارے بہت مارے بہت مارے بہت مارے تو بھاگ گیا، بچہ بن گیا. اور بچہ بن کے جا کے وہ میرے پیچھے لوہے کی سیڑھی رکھی تھی، وہاں جا کے بیٹھ گیا. مگر نالا کہ تو یہاں کہاں سے آ گیا؟ پھر اس کو مارا، بھگایا، بہت بھگایا بہت بھگایا، بھاگ گیا. نہیں بھاگا نہیں بھاگا نہیں بھاگا. بہت پریشان ہوا. میں نے کہا پڑھوں کیا؟ یہ مجھے پتا ہے جنات ہے، لیکن پڑھوں کیا اس کے لیے؟ میں اکیلا رہتا ہوں، برسیں گزر گئی، شراب ہے کسی کا مجھ پر، اکیلا رہتا ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اکیلا روگی، یہ جوگی اگر روگی ہو جائے تو اسے سنبھالے کون؟ اور پھر میں کس کے دروازے جاؤں شکایت کرنے کہ میرے یہاں جنات آ گیا؟ لوگ تو میرے یہاں آ جاتے ہیں، میں کس کے یہاں جاؤں؟ اللہ نے اچانک دل میں بات ڈالی، اچانک. تو سورہ مریم کا آخری رکوع پڑھو. سورہ مریم کا آخری رکوع، سورہ مریم 16ویں پارے میں، اس کے آدھے پر، 16ویں پارے کے آدھے پر سورہ مریم کا آخری رکوع. وہ 3 بار پڑھا. اللہ کا شکر ہے نالائق اوپر چلا گیا چھت پہ. اب میں نے سوچا کہ چلو 3 تو بج گئے، اٹھ کے تہجد پڑھ لو. میں گیا وضو کرنے کے لیے، تو وہ راج اندوری کا ایک بھتیجا میرے یہاں آتا تھا، انیس قریشی، اس کی شکل میں اوپر سے اترا اور آگے. اب میں اس کو سنا رہا ہوں کہ آج میرے یہاں جنات آ گیا تھا اور ایسا ایسا. اور نالائق کھڑا کھڑا مسکراتا ہوا سن رہا ہے. پھر غائب ہو گیا. جب وہ غائب ہو گیا میں نے تہجد پڑھنا شروع کی، تب مجھے خیال آیا کہ اس وقت وہ کہاں سے آنے لگا، یہ تو وہی نالائق تھا. دوسرے دن پھر آ گیا، پھر آ کے میرا بستر ہلا رہا ہے. پھر میں نے یہی سورہ مزمل کی، یہ سورہ مریم کی آخری آیتیں پڑھی، آخری رکوع پورا. بس اس دن سے گیا ہے، اللہ کا شکر ہے آج تک. یہ واقعہ میں کوئی اپنی ولایت کے لیے یا اپنی جنتوں سے ڈوب کر نہیں سنا رہا ہوں. آ گیا تو میرے لیے بھی مصیبت ہوتی ہے، لیکن سنا اس لیے رہا ہوں کہ یہ رکوع اس کام آیا اور پریکٹیکل ہے یہ میرا، تھیوری نہیں. اور یہ مجھے کسی نے دیا نہیں، یہ اللہ نے اس سنکٹ کے وقت میں میرے دل میں ڈالا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ہو. سورہ جن کا آخری رکوع، سورہ جن کا آخری، سورہ مریم کا، سورہ مریم کا آخری رکوع، سورہ مریم کا آخری رکوع 7 بار پڑھنا ہے. سورہ مریم کا آخری رکوع. اس کے علاوہ سورہ مؤمنون، سورہ مؤمنون 18ویں پارے میں سورہ مؤمنون ہے. 18ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورہ مؤمنون. اس کی آخر کی 4 آیتیں ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ 4 آیتیں ہیں، 4 آیتیں. اگر کسی کو آصیب لگا ہے
کسی کو جن لگا ہے، کسی کو بھوت لگا ہے، کسی کو پلیت لگا ہے، کسی کو چڑیل لگی ہے، کوئی کوما میں چلا گیا ہے جناتوں کی وجہ سے، بے ہوش پڑا ہے، 7 مرتبہ پڑھ کر داہنے کان میں، 7 مرتبہ پڑھ کر بائیں کان میں، اور 7 مرتبہ پڑھ کر دونوں کان میں دم کر دو، اللہ کی ذات سے امید کھڑے ہو کے چلنے لگے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیتیں، 18ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مؤمنون، اس کی آخری 4 آیت۔ جی یہ آصف میں بھی کام آتی۔ اس کے علاوہ مجھے کسی بزرگ نے وردان دیا تھا کسی زمانے میں بھی بھول بھال گیا تھا، پھر ایک کیس آ گیا یہاں کانکڑ کا، ایک کیس میرے پاس آ گیا ایک بچے کا، اس کے ابا حافظ صاحب سے وہ اسے لے کے آ گئے، اب اسے جنات میرے ہی سامنے آ گئے، مجھے جو کچھ آتا تھا میں نے سب پڑھ دیا، بھاگا ہی نہیں، مجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے، ایک تو بڑی مصیبت یہ ہے، جو کچھ تھوڑا بہت اوٹ پٹانگ جو کچھ پڑھ لیتا ہوں اپنے طور پر اپنی عقل سے، وہ سب پڑھ لیا، دم کر لیا، اس کو کچھ نہیں، بچہ تباہ رہا پوری طرح، پریشان ہو گیا۔ اچانک 5-6 سال پرانی بات اچانک بر وقت اللہ نے دل میں ڈالی کہ وہ کسی نے وردان دیا تھا آیات جن کا، اچانک وہ آیتیں یاد بھی آ گئی، ایک ایک کر کے وہ یاد آتی بھی چلی گئی، جب میں ایک کو 7 بار پڑھ لیتا تھا تب دوسری یاد آتی تھی، اس طرح کرتے کرتے پوری آیتیں یاد آ گئی، میں نے اس پر پڑھ کر دم کیا، اللہ کا شکر احسان ہے وہ ٹھیک ہو گیا، اسی بچے کو دے دیا، میں نے کہا تو بھی پڑھ، اس کے ابا سے کہا میں نے تم بھی پڑھ، وہ ایک کارڈ میں چھپا کے میرے یہاں رکھ دی گئے، 2-4 ہزار بچ چکے ہوں گے۔ بہرحال وہ 7 آیتیں ہیں، وہ 7 آیتیں بچوں کی نظر اتارنے کے لیے بھی، آصف کے لیے بھی، ان سب چیزوں کے لیے، آیات جن ہی کے نام سے ہے،